آپ نے اپنی ایکسپریس انٹری پروفائل سبمٹ کی، 6 مہینے گزر گئے، کچھ نہیں ہوا۔ آپ نے اپنی اسپاؤزل اپلیکیشن فائل کی، 1 سال گزر گیا، خاموشی۔ آپ ہر روز اپنا ای میل چیک کرتے ہیں، ہر روز IRCC پورٹل لاگ ان کرتے ہیں اور صرف ایک ہی سوال پوچھتے ہیں، میری فائل کہاں ہے؟ میرے آگے کتنے لوگ ہیں؟ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ یہ سب دیکھ سکتے ہیں۔ ہیلو دوستوں، میں ہوں آپ کا امیگریشن دوست۔ میں خود دبئی سے کینیڈا امیگریٹ ہوا تھا۔ میں نے یہ پورا کمپلیکس سسٹم نہ صرف اپنے لیے نیویگیٹ کیا بلکہ اپنے دوستوں کو بھی یہاں لانے میں مدد کی۔ میں اب کینیڈین سٹیزن ہوں اور میرا پلان ہے کہ جب اس چینل پر ہماری کمیونٹی مضبوط ہو جائے گی تو میں ایک RCIC کنسلٹنٹ بھی بنوں گا۔ میں یہ سفر سمجھتا ہوں، میں آپ کی فرسٹریشن سمجھتا ہوں۔ اس ویڈیو میں IRCC کے ایک نئے ٹول کے بارے میں بتاؤں گا جو فائنلی ہمیں دکھاتا ہے کہ ہر کیٹیگری میں کتنے لوگ لائن میں کھڑے ہیں۔ لیکن میں صرف ٹول نہیں دکھاؤں گا، میں نے 2 گھنٹے لگا کر اس ڈیٹا کو اینالائز کیا ہے، اسپریڈ شیٹس بنائی ہیں اور اس کو IRCC کے ٹوٹل بیک لاگ سے کمپیئر کیا، اور جو نمبرز سامنے آئے ہیں وہ شاکنگ ہیں۔ یہ ویڈیو صرف نمبرز کے بارے میں نہیں ہے، یہ آپ کے فیوچر کے بارے میں، یہ سمجھانے کے بارے میں ہے کہ آپ کی فائل کہاں اٹکی ہے اور سچ میں IRCC اس بارے میں کیا کرنے کا پلان کر رہا ہے۔ تو ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ تو ہوا یہ کہ میں نے سوچا میں 5 منٹ کے لیے IRCC کے نئے پروسیسنگ ٹائم ٹول چیک کر لیتا ہوں، صرف ایک جھلک۔ 2 گھنٹے بعد میرے پاس 10 براؤزر ٹیبز کھلے تھے، ایک پوری اسپریڈ شیٹ تھی اور میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ یہ نیا ٹول آپ کو بتاتا ہے کہ اگر آپ نے مثال کے طور پر سپٹمبر 2025 میں فائل جمع کرائی تو آپ سے آگے کتنے لوگ ہیں اور ٹوٹل کتنے لوگ ویٹ کر رہے ہیں۔ تو میں نے کچھ نمبرز نکالے، اسکرین پر دیکھیں۔ کینیڈین ایکسپیرینس کلاس 12,100 لوگ آگے ہیں، ٹوٹل 17,900 ویٹ کر رہے ہیں۔ فیڈرل اسکل ورکرز FSW 20,500 لوگ آگے ہیں اور ٹوٹل 23,800 ویٹ کر رہے ہیں۔ PNP ایکسپریس انٹری 10,500 لوگ آگے ہیں، ٹوٹل 11,500 ویٹ کر رہے ہیں۔ اسپاؤزل ان کینیڈا 58,300 لوگ آگے ہیں اور ٹوٹل 61,600 ویٹ کر رہے ہیں، اور اسپاؤزل آؤٹ سائڈ کینیڈا 50,100 لوگ آگے ہیں اور ٹوٹل 58,000 ویٹ کر رہے ہیں۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن پھر میری نظر ان نمبرز پہ پڑی۔ PNP نان ایکسپریس انٹری 89,900 لوگ آگے ہیں، یعنی ٹوٹل 94,700۔ دوستوں یہ کوئی کیوں نہیں ہے، یہ معین خان اسٹیڈیم میں پاکستان انڈیا میچ کا کراؤڈ ہے۔ یہ نمبرز دیکھ کر 2 چیزیں فوراً کلیئر ہو گئی۔ پہلی، نان ایکسپریس انٹری PNP کا بیک لاگ بہت بڑا ہے۔ دوسری، کئی سالوں میں پہلی بار فیڈرل اسکل ورکر FSW کی لائن CEC سے لمبی ہو گئی ہے۔ جو لوگ کینیڈا سے باہر FSW میں اپلائی کر رہے ہیں ان کے لیے کمپٹیشن بڑھ گیا ہے۔ لیکن میں یہاں نہیں رکا، میں نے سوچا ان نمبرز کا اصل مطلب کیا ہے، یہ ٹوٹل امیگریشن بیک لاگ کا کتنا حصہ ہے۔ تو میں نے IRCC کا لیٹسٹ انوینٹوری ڈیٹا نکالا، اگست 31 2025 تک ٹوٹل 901,800 پرماننٹ ریزیڈنس اپلیکیشنز انوینٹوری میں پڑی ہوئی۔ اب ذرا ان نمبرز کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ CEC کی 17,900 اپلیکیشنز پورے PR بیک لاگ کا صرف 2% ہے۔ FSW کی 23,800 اپلیکیشنز پورے بیک لاگ کا صرف 2.6% ہے، لیکن PNP نان ایکسپریس انٹری کی 94,700 اپلیکیشنز ٹوٹل بیک لاگ کا 10.5% 10.5% ہے، اور اسپاؤزل اپلیکیشنز ان اور آؤٹ ملا کر 120,000 سے بھی زیادہ ہیں، یعنی قریب 14% بیک لاگ، اور پروٹیکٹڈ پرسنز 21% سے زیادہ بیک لاگ۔ یہ جاننا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جب آپ کو CEC ٹول پر دکھاتا ہے 17,900 لوگ آگے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ IRCC کی ٹوٹل اٹینشن کا صرف 2% حصہ اس کیٹیگری پر ہے۔ لیکن اگر آپ نان ایکسپریس انٹری PNP میں ہیں تو آپ اس 10% حصے میں ہیں جو پورے سسٹم کو سلو کر رہا ہے۔ یہ ڈیٹا آپ کو اسٹریٹجی بنانے میں مدد دیتا ہے۔ کیا آپ کو PNP کے پیچھے جانا چاہیے یا ایکسپریس انٹری پر فوکس کرنا چاہیے؟ یہ نمبرز آپ کو سچائی دکھاتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ IRCC اس بارے میں کیا کر رہا ہے؟ IRCC نے 2025 میں نئے امیگریشن منسٹر کے لیے ایک ٹرانزیشن بائنڈر بنایا۔ یہ ایک انٹرنل ڈاکیومنٹ ہے جو غلطی سے لیک نہیں ہوا، یہ پبلکلی اویلیبل ہے اگر آپ کو ڈھونڈنا آتا ہو تو۔ اس ڈاکیومنٹ میں ان کے ٹارگیٹس لکھے ہیں،
और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्सप्रेस एंट्री जिसमें CEC, FSW, FSTP उनका टारगेट है कि 2025 में पूरी करंट इन्वेंटरी प्रोसेस कर दी जाए। वाव, इसका मतलब है कि 48,000 से ज्यादा एप्लीकेशंस क्लियर करना। PNP एक्सप्रेस एंट्री इसका भी टारगेट है कि 2025 में सारी इन्वेंटरी प्रोसेस हो जाए। PNP नॉन एक्सप्रेस एंट्री, अब यहाँ आती है असल बात। टारगेट 2025 में इन्वेंटरी का सिर्फ 35% प्रोसेस करना है। आपने देखा, अगर आप एक्सप्रेस एंट्री में हैं तो बहुत अच्छी खबर है, IRCC सिस्टम को रीसेट करना चाहता है। लेकिन अगर आप नॉन एक्सप्रेस एंट्री PNP में हैं तो IRCC खुद कह रहा है कि वो इस साल 100 में से सिर्फ 35 फाइल्स को हाथ लगाएंगे, इसलिए 94,000 का बैकलॉग। अगर हम स्पाउसल स्पॉन्सरशिप की बात करें तो इन कनाडा वालों की 39% इन्वेंटरी प्रोसेस करने का टारगेट है और आउटसाइड कनाडा वालों की 75% इन्वेंटरी प्रोसेस करने का टारगेट है। ये भी बहुत बड़ी खबर। अगर आप बाहर से अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी फाइल शायद जल्दी प्रोसेस हो। HNC यानी ह्यूमैनिटेरियन एंड कंपैशनेट, यहाँ पर तो लगता है IRCC चेरी पिकिंग कर रहा है। किस कंट्री से अप्लाई किया है उस पर डिपेंड कर। ये बहुत अनफेयर है लेकिन डेटा यही दिखा। तो इन सब नंबर्स का इस पूरे डीप डाइव का आपके लिए क्या मतलब? अच्छा, पहली बात, घबराना नहीं है। दूसरी बात, इंफॉर्मेशन पावर है। अब आपको पता है कि कौन सी लाइन लंबी है और IRCC की प्रायोरिटी क्या है। हो सकता है आप एक्सप्रेस एंट्री में 470 पर अटके हों। ये डेटा देखकर आपको हिम्मत मिलेगी कि IRCC इस क्यू को तेजी से क्लियर करने वाला है, तो शायद अगले ड्रॉज में आपका नंबर आ जाए। हो सकता है आप नॉन एक्सप्रेस एंट्री PNP का सोच रहे हो। ये डेटा देखकर आप शायद सोचेंगे कि नहीं, मैं पहले अपनी CRS स्कोर बढ़ाने पर मेहनत करता हूँ और एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू ट्राई करता हूँ। क्या इस वीडियो से आपकी एप्लीकेशन कल प्रोसेस हो जाएगी? नहीं। लेकिन क्या ये आपको अंधेरे में रखेगी? बिल्कुल नहीं। अब आपको एग्जैक्टली पता है कि क्यू कितनी लंबी है और ये जानकारी आपको बेहतर डिसीजन लेने में मदद देगी। और बिल्कुल सामने ही नए इमिग्रेशन लेवल प्लान्स 2026 और 2028 आने वाला है। उसमें पता चलेगा कि IRCC इन क्यूज को कहाँ लेके जाना चाहता है। जैसे ही वो प्लान रिलीज होगा मैं उसका पूरा एनालिसिस यहाँ पोस्ट करूंगा। अगर आप वो ब्रेकिंग न्यूज मिस नहीं करना चाहते जो कोई और कवर नहीं करता तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं। और अगर आपको इस वीडियो से, इस एनालिसिस से थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिली है तो प्लीज नीचे लाइक बटन जरूर दबाएं। इससे मुझे पता चलता है कि आपको इस तरह की डीप डाइव वीडियोस पसंद हैं और ये चैनल को ग्रो करने में बहुत मदद कर। मेरा मिशन आप तक सच्ची और जेन्युइन इंफॉर्मेशन पहुंचाना है। अगली वीडियो तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।